محمد وآل محمد صلوات. جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، زینب و کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، اور 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، جس میں ہے معصوم تاروں کی ضیا، نور کی وہ کہکشاں ہے فاطمہ، اور دیکھنے والی نگاہیں چاہیے، دیکھنے والی نگاہیں چاہیے، ہر زمیں کا آسماں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، کیوں نہ تفسیریں سلامی دیں انہیں، کیوں نہ تفسیریں سلامی دیں انہیں، آیتوں کی ہم زباں ہے فاطمہ، اور خوش نہ ہونا چھین کر باغ فدق، خوش نہ ہونا چھین کر باغ فدق، ملکہ باغ جنا ہے فاطمہ، اور رک نہیں سکتی عزاداری کبھی، مجلسوں کی پاسباں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، اور ڈھونڈتے ہو کیا جمل والی کے پاس، حق وہاں پر ہے جہاں ہے فاطمہ، حشر میں پوچھا گیا اگر کوئی ہے، حشر میں پوچھا گیا اگر کوئی ہے، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ، اور تم بتا دو اس کا مجلس کا پتہ، گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ، ہم علی والوں کو اس پہ ناز ہے، ہم علی والوں کو اس پہ ناز ہے، نازش کونوں مکاں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، بر محمد و آل محمد صلوات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight we are commemorating the Shahadat of our 8th Holy Imam, Imam Ali Raza Imam Ali Raza alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The Shahadat Majlis will continue inshallah after the announcement by our Resident Alim Maulana Sayyid Saghir Hussain. Upcoming program at this center tomorrow, Friday, we'll have the Jummah Salat at 1:07, which is the Awwal Waqt. Next programs at this center will be on Thursday, which will be the night of 8th Rabiul Awwal, which will be the Shahadat night of our 11th Holy Imam Muhammad Hassan Askari alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the program will start at 7 o'clock with Jamaat Salat, followed by Marsiya and lecture by Maulana Sayyid Muhammad Rizvi. And then we will have the Matam and inshallah Ziyarat. On Friday night, that will be the night of 9th of Rabiul Awwal. So we'll have the Eid Zahra program inshallah at this center. And the Jashan lecture will be by our Resident Alam Maulana Sayyid Saghir Hussain inshallah. Next Friday, the namaz time will be 1:06 for Jummah. For the Al-Hujjat Study Center, we have a couple of announcements. So they have their
youth Milad program, inshallah, on 23rd of October, which will be a Saturday, from 2 to 4 p.m. You can register. There's information on the registration on the slide, and also if you visit the Al Hujjat site, they have the information there. You can register this event. It will be in person in the same center here, 23rd of October between 2 and 4 p.m. They are also running a food bank. Al Hujjat students, they are running a food bank. So you can donate non-perishable items. We'll be keeping the boxes here. So you can bring it here during the programs, regular programs. You can drop those. Or they also have facilitation for the online. So if you cannot come and drop, you can just donate online. They have the information on their website and also the link on the slide itself. That's it from my end, and I'll request a loud salawat for Maulana to start his lecture. But Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. به نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات please اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. I think Amir Bhai, you have to increase the volume a bit. It looks like it's a bit low. We just passed the martyrdom date of Imam Rida alayhi salam. Tonight it's 1st of Rabiul Awwal, as you know. I would love to share a very beautiful, a very faith re-energizing hadith from Imam Rida alayhi salam with you. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And then we will inshallah continue with our regular discussion, which is the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's analytical history. So we may learn better and know more about our Apostle sallallahu alayhi wa sallam for many purposes, including we may learn lessons from his seerah, as Quran says that in the histories of previous people, there's a huge opportunity for us to learn a lesson, to learn a moral. And then many other, like we get inspiration, we get motivation, and then we start acting on his seerah, following his footsteps. That will lead to perfection and servitude to Allah Jalla Shanu, which will bring us the pleasure of Allah Jalla Shanu. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The hadith I chose is basically two parts. Though it's a long hadith, I will just go with a piece of it. The conduct we all have as a believer, the foundation of it is what? I just said it. One of the aspects of Allah reporting history is لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ. So we get i'tibar, we learn a lesson. So history is basically a teacher. In Quran being the book of guidance, Allah Jalla Shanu puts stories there for us
And Allah does not just relate stories of people. Allah even relates stories of objects, as I mentioned in my previous lectures. But most importantly, we are here to learn the message behind the story, behind the personalities in the story, regardless of who they are. So this beautiful hadith, as I said, the foundation is amal. Do we all love to be in the rank of Ahlul Bayt alayhimus salam in the paradise? Do you want to join Ahlul Bayt in paradise? How about if you want to get the reward equal to the reward of the Shuhada of Karbala? Not a single Muslim will say, no, I don't want to get the reward. I'm going to tell you with the holy tongue of Imam Rida alayhi salam how to get to these privileges, how to get to these rewards and benefits. You would love to go with Ahlul Bayt in their rank in the paradise. You would love to have the reward equal to, let's say, Shaheed Hazrat Habib ibn Madahir alayhi salam, Hazrat Qasim alayhi salam, Hazrat Ali Akbar alayhi salam. Have a salawat on them. Allahumma salli ala Muhammad. Looks like it's tough for you to believe that, right? I did not say that. It's our 8th beloved Imam, the representative of Allah Jalla Shanu, to tell us how we can achieve all this and 3 more. To just get gather your wits and inshallah your senses with me. I'm just trying to speak to your senses. There will be the day of judgment, when most of the eyes will be crying. Imam says, if you want to save your eyes from crying on the day when people will be crying, do this, which I'm going to tell you. Imam says, the day when many hearts, they will die. They will have nothing to offer to the bearer of themselves. And jiska dil hai, that heart is dead. It cannot offer anything to the person. That day, if you want to keep your heart alive, do this, what I'm going to tell you. I can't put more emphasis than this. Let me start with the first one. Imam said, it translates, whoever remembered what happened to us on the day of Ashura. Imam is basically trying to revive the message of Ashura. Imam says, whoever remembers our tragedy on day of Ashura, and then that person cries, becomes on our side, moves to our side, detaches himself from the tyrants who wronged us. What will happen to that person? Imam says, ma'ana fi darajatina. That person is going to be with us in our rank, in our standing, our daraja, in the paradise. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Advantage number 1. Advantage number 2. Man dhukkira bi musabina fa baka. Whoever was mentioned to him, our masa'ib, what happened to us, and that person cried, his eyes won't cry on the day when other eyes who did not cry on us, all of them, they will be crying. Because that day is going to be azim, a huge day, a very terrible day. Because most of the people, they will be worried about what's going to happen to me. Is Allah going to forgive me or not? Am I among those who's going to enter paradise or no? Astaghfirullah. When they will hear from the far away, Quran explains and describes. Quran gives even description. Takadu tamayyazu min al-ghayr explains the hellfire. Hellfire will be
creating such a horrific sound that it will look like it's going to explode. And people will be terrified. Astaghfirullah, am I going to enter that fire? So Imam is telling, if you want peace of mind for that day, remember us, keep our mission alive, and cry on us. And as a result, when we cry on the Masa'ib of Ahl Bayt, we announce, you are the truthful people. Allah appointed you to guide us. And we follow their footsteps. And we show best of our obedience to them and to Allah Jalla Shan. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The third one. How to keep our heart alive. Imam says, you want to save your heart for the day when the hearts will die? This is the remedy. Man jalasa majlisan. Whoever comes, joins a majlis where our dhikr is done, we are mentioned there. Our teachings are mentioned there. And then Imam gives the keyword, yuhya fihi amruna. Teachings of ours, the school of Ahl Bayt is revived there, is repeatedly taught there. If you used to attend that majlis, Allah will keep your heart alive with the barakat of attending these majalis on the day when the hearts will die. So now you know why we thank your attendance here. You know why Bibi Fatima Salamullahi Alayha thanks those attendees who joined the majalis of Dhikr Imam Hussain on top, and in general Dhikr Ahl Bayt alayhim assalam. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So look how simple and how straightforward Imam Rida alayhi salam is guiding us, is leading us towards the majalis of Imam Hussain alayhi salam and majalis of Ahl Bayt alayhim salam. And look at the number of those clips today. Let's talk about the language of the day. Millions of clips. They're still misleading and wrongfully quoting wrong material. Let's say your nikah will void if you attend astaghfirullah majlis. Your nikah will void if a julus passes from the street. These are wrong quotations from non-Shias. And they're still out of ignorance saying these slogans. But it's a fake and it's a failed attempt. You know why? Because millions of youth of theirs today, they have so many logical questions that they don't get enough and correct and accurate answers to, so they come and revert to Shiaism. And mashallah, look at the number of majalis and number of attendees, alhamdulillah, today attending majalis of Dhikr Imam Hussain alayhi salam. Have a salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And now the final point I mentioned. How to get the reward. This is the hardest one. Now look, Imams, they made the hard part of our life easy for us. See, they're the sons of Mushkil Kusha. How cannot that be? How to get reward equal to Hazrat Habib ibn Madahir? How to get thawab equal to Zuhair Qain Ridwanullahi alayhima? Is that an easy task? And one of the Shuhadai Karbala is, with lots of respect, Hazrat Allahumma salli, Hazrat Abbas alayhi salam is one of the Shuhadai Karbala. Is it possible for us to get thawab equal to Abbas alayhi salam? Rationally, that's not possible. But Imam Rida alayhi salam, he has put such a line. Your heart will testify, well, Allah is all generous. Allah is Sakhi. Allah is Kareem. Before I give you the line, don't mix up that our thawab may Allah give us equal to the Shuhadai Karbala. But that does not mean we are equal to Shuhadai Karbala.
I hope you keep that point in your mind. Allah is not capable of giving us, let's say one of the brothers, Allah is not capable of giving you the thawab equal to Hazrat Salman Farsi Radwanullahi alayhi. Can he not do that? He can do that, right? I did not get it. Yes. Don't be scared. Say yes. Allah is ala kulli shayin qadir. He can do that. But that does not mean that this brother is equal to Salman Farsi, though he got the reward equal to him. Allah, out of His generosity, gave us that reward. That does not mean, so astaghfirullah, don't come back, oh Maulana, na'udhu. This was astaghfirullah, a tawheen to Shuhada Karbala. How can we get number one? I did not say this. I'm just uttering the words of Imam Rida alayhi salam. He is the one who says this. Now let me just stop your suspense and give you the hadith. Imam speaks to a companion known as Ibn Shabib, Rayyan Ibn Shabib. He says, O son of Shabib, if you want to get the reward like the reward of Shuhadai Karbala, this is what you do. Whenever you may remember, whenever it comes to your mind, what happened to Imam Hussein on Karbala? What happened to Hazrat Abbas alayhi salam? How they stopped them from getting water from the river. The whole river was flowing, but they did not permit Ahl Bayt alayhimus salam to quench their thirst from that water. If you just remember that, and your heart spoke, Haqq was with Imam Hussein alayhi salam. And Yazid's army, they were wrongdoers. They were tyrants. I have nothing to do with them. You do bara'at with them. And you say one more line. Imam says, and you said, Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza ma'ahum, which you are going to recite in your ziyarat-e-waritha. Ya laytani kuntu ma'akum. In ziyarah there is, would that I was with you on day of Ashura. And I announce, oh Allah, if I was on the day of Ashura present in Karbala, I will join Imam Hussein alayhi salam, and I would have reached that success which they reached. I would have attained that great honor to be among the martyrs of Abi Abdullah alayhi salam's camp. Look, if a person with true heart, he thinks that, he says that, you think Imam Hussein is not going to do his intercession? Oh Allah, this man always, or this sister always recites, Ya laytani ma'ahum fa'afuza ma'ahum. Would that I wish if I was with them and I would have attained that great success which they did. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Now the result, the message behind all these. Please honor these majalis. Look how much reward is there. And of course the philosophy of the reward is not just for coming here to learn, take the message of Quran and Ahl Bayt alayhimus salam, apply it to our lives, and then reach that level of perfection which Allah and Ahl Bayt alayhimus salam have desired from us, to reach that station where they want to see us to be. Not just come here for the sake of reward. As Allah Jalla Shanu is generous, of course He gives reward. But when Allah puts a reward, the logic behind any reward is that Allah loves that action. And Allah wants us to learn the message and act upon it behind whatever that reward might be. Have a salawat, please. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I do dua that may Allah put us among these who Imam Rida alayhi salam is just mentioning. May Allah, for the barakah of Imam Rida alayhi salam's this reactivating, this faith energizing and faith reactivating hadith, may Allah give our hearts such a life which never dies. May Allah give such a true and full of sincerity and energy and iman, affection
and fellowship of Ahlul Bayt alayhimus salam, which will give us and bring us all these rewards equal to Hazrat Habib ibn Madahir alayhi salam with your salawat. Salli. We spoke about that the ancestors of all the holy prophets of Allah, they were believers. And especially the parents of Rasulullah, they were mu'mineen and they were even siddiqeen. We will speak more about Hazrat Abdullah and Hazrat Amina salamullahi alayhima. But today I want to go back where we stopped. Hazrat Abdul Muttalib, I mentioned alayhi salam, when he was digging the well of Zamzam, he had only one son at that time, the eldest, Hazrat Harith alayhi salam. And when the Quraysh came, Hazrat Abdul Muttalib said, no, I don't want you to join me in digging up the well of Zamzam. So he said, Harith, repel them, tell them, go away. I don't want their help. But in his heart, history says, he made a vow to Allah Jalla Shanu. Oh Allah, if you give me 10 sons, why now I had only one. If you give me that much manpower, remember this story is from those days. There's no organized police system, no protection. Your tribe is your force. Your tribe is your protection. And for a father, his sons were his first and foremost support. So he's basically asking Allah for more help, for support, physical support. So he makes another, oh Allah, if you give me 10 sons, one of them I'll sacrifice in your way. तुम्हारी राह में एक को कुर्बान कर दूंगा. And this was a huge sacrifice. Now Allah Jalla Shanu, gives him Hazrat, Hajjal, Qaidaq, Abbas, Hamza, alayhimus salam, Abu Lahab, and then from one mother, Abdullah and Abu Talib, alayhimus salam. Have a salawat on all of them. Except Abu Lahab. Allahumma salli ala. Allah himself, he exempted him. Tabbat yada abi lahabin wa tab. But interestingly, that day, when Abu Lahab was young, he was also obedient to his father. The traditional way of that day's son. Hazrat Abdul Muttalib gets 10 sons. And now he remembers, I had made a vow to Allah Jalla Shan. Now it's time to pay back. Allah has given me 10 sons. Announces, oh people, I had made a vow, and people, they know it. And by the way, people, they knew Hazrat Abdul Muttalib was like, he used to proclaim the Abrahamic religion, that I am the follower of the religion of my great-grandfather Ibrahim alayhi salam. And Ibrahim, everybody knew that he sacrificed Ismail alayhi salam. So this was not a kind of strange nether. People, they were aware of it. What happens is that he announces, I'm going to sacrifice one of my sons. He calls all of his sons near the Holy Kaaba and speaks to them that, hey, my sons, this is my nether I made to Allah Jalla Shanu. The day I had only one son, your elder brother Harith. And now I have 10 of you. What are your thoughts? Exactly as Ibrahim questions Ismail alayhi salam, that I saw the dream, that I'm slaughtering you. Madha tara, what's your opinion? And he said that, do whatever you have been commanded. Exactly, likewise, his sons, including Abu Lahab, they say, well, you are our father, and you are the elder of Quraysh and chief of Hijaz. Do what you had made your promise to Allah Jalla Shanu. Allahu Ali. Now, out of these 10, who should be slaughtered? He puts a Qur'an. The Qur'an comes with the name of Hazrat Abdullah alayhi salam, the father of our Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And history says Abdul Muttalib alayhi salam used to love Hazrat Abdullah the most. You can say for the Noor Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, for his attributes, Abdullah alayhi salam was the most intelligent, most obedient, most diligent, and all those positive attributes. He will show best of his respect to his father. So there are many details we will mention inshallah
in couple of majalis about Hazrat Abdullah alayhi salam. But for now, Hazrat name of Abdullah came, Hazrat Abdul Muttalib grabs him from his hand. In Holy Kaaba, there was a distinctive place, an exclusive place for qurbani, for sacrifice. He takes a sharp knife, a bigger knife in one hand, grabs Hazrat Abdullah with one hand. And almost all of the city of Mecca, they are present to see what Abdul Muttalib is going to do. So as he grabs Hazrat Abdullah and walks towards that place of Qurbangah, if you can say slaughterhouse, where he was supposed to, sacrifice Hazrat Abdullah, the leaders, the elders of Quraysh, they stepped forward and they said, Abdul Muttalib, can we have a minute of talk? Said, yes, what is it? He says, please don't do this. You are the elder of Quraysh. And you are our leader, our chief. And you are the custodian of the Holy Kaaba. What you are going to do is, we know what you mean to. But this is going to set a new tradition for people to slaughter their sons. So please don't do that. Hazrat Abdul Muttalib says, no. I made a promise to Allah. How can I go against my promise? I must fulfill it. Now please pay attention. The Mamu side, from some maternal side of Hazrat Abdullah, his Dai, his Mamu, his sisters, they all, hugged him, grabbed him. They said, oh grandfather, please don't sacrifice our brother. He's so nice, so kind, so gentle. We love him. Please don't sacrifice him. Looking at this, now Hazrat Abu Talib alayhi salam, he steps forward. And exactly history mentions Hazrat Abu Talib alayhi salam, the father of Imam Ali alayhi salam, used to love his brother Abdullah more than anybody else. Not because he was his brother, because of his virtues. He knew he is the father of our future Prophet sallallahu alaihi wasallam. So now he steps forward and he begs to father. He says, Baba, if you want to sacrifice one of us, this is the only one who says, Hazrat Abu Talib, please take me as the sacrifice and release Abdullah. He's my younger brother. How can I let him die while I'm alive? Now look at this religious zeal, ye jazba qurbani. See, now we know why Imam Ali and his children, they had that level of sacrifice for Rasulullah and for religion and Quran and Muslimin. Hazrat Abu Talib speaks to Baba, says, Baba, sacrifice me instead of my brother. Hazrat Abdul Muttalib says, no. He was the one who was chosen. I have to sacrifice him. Well, they all start crying. The whole family is begging to Hazrat Abdul Muttalib. And the Quraysh, they suggested, now here are two narrations. One is, the elders of Quraysh, they said, well, sacrifice animals instead of him. You want to do a sacrifice, right? Put 10 animals on one side and put a qur'a again between Abdullah and 10 animals, and let's see what happens. Finally, looking at when they insist, Hazrat Abdul Muttalib changes his mind. All right, I accept that. So they put the qur'a between 10 camels and Hazrat Abdullah. Qur'a comes on the name of Abdullah alayhi salam. The second riwayah says there was a kahina, the most learned kahina, sorcerer. She said, put a qur'a between 10 camels and Abdullah. If it comes by the name of Abdullah, keep on doubling the number of animals. So if it comes to Abdullah, make 20 camels. Again, if Abdullah alayhi salam, make it 30 camels. Regardless of which riwayah, Hazrat Abdul Muttalib puts the qur'a, it comes under the name of Abdullah. Adds 10 more camels.
add 10 more camels, until it reaches 100 camels. Then the Quran comes to the name of camels. Hazrat Abdul Muttalib does not stop there. He says, I want to make sure, I want to put the Quran twice extra, 2 more times. So they put it 3 times, and always it came by the side of camels. So then he decides, okay, I will give 100 camels sacrifice because of my nazar, and I will release Abdullah. And the beauty is, at that time Islam did not arrive. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not even born at that time. Allahumma salli ala Muhammad. But in Islam, he appointed the dayat, the blood money, for a person, for a human being, 100 camels. Look how Allah Jalla Shanu miraculously saves Abdullah alayhi salam, and Abdul Muttalib alayhi salam is honored to doing correctly as Islam had put till the day of judgment, even after before the birth of Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. Now there's a beautiful hadith I want to quote before I enter to Masaib. Both Shias and Sunnis have reported. Their hadith is Anabnu Dhabihain. I am the son of 2 sacrifices. Many times people, they go here and there. Who are those 2 sacrifices? Wo do zabiha kaun hai? Interestingly, all the Mufassirin and Mu'arrikheen, they agree, not all of them, most of them they agree rather, that the first zabiha, what Rasulullah said, is Hazrat Ismail alayhi salam. And the second zabiha, what he means is his father, Hazrat Abdullah alayhi salam. Please have a salawat on them. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Some people, they go here and there, they put oh so and so person, but they forget one very main, very elemental issue, that is a non-believer. A non-believer. Rasulullah can never relate himself to that person. Use your intellect. I don't even want to mention Rasul or any apostle. If they want to do fakhr, if they want to be proud of somebody, they want to be proud of at least a Siddiq, like Rasulullah did in Uhud. When people were running away, leaving him alone in the battlefield, he cries there loudly that Ana Nabiyyu la kadhib, I am a Nabi, a prophet of Allah, which is not a lie. Ana ibn Abdul Muttalib, I am the son of Abdul Muttalib, who stood firm in front of Abraha and showed that top level of Iman and that concrete faith in Tawheed of Allah Jalla Shan. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So bottom line, Zabihain. Zabiha number 1, Hazrat Ismail alayhi salam, which Quran proves. And not only Muslims, even other religions, Jews and Christians, they also believe in that. May Allah give aql to people who claim to be Muslimin, but their beliefs are even less than, let me put it in a hadith. See, our Imam al-Hujjah Jalallahu Ta'ala Farajah Sharif, Allahumma salli ala. I'm trying to use his expression. You know, Imam ne badi pyari tabir farmayi hai. Adana, qad adana. Those Shias, they have hurt us. उन्होंने हमें अजियत किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई. किसने? कि जिसका ईमान मच्छर के पर से भी हल्का है. कुछ लोग हैं, there are people who claim to be our Shias, but their faith, their iman is lighter than the wing of a mosquito. मच्छर के पर जितना ईमान नहीं रखते. They come and they just object. So many Muslims, they don't have iman equal to the wing of a mosquito,
and they go and relate Rasulullah to non-believers. And na'udhu even some of them, they are even worst. They say the parents of Rasulullah, na'udhu they are not even believers. They were kafir. Allah knows why. Very obvious reason, many historians they mentioned. Because their parents were not Muslims, so they want to make Rasulullah's parents equal to them maybe. Maybe I'm saying. I normally don't go harsh on these things, though they are very clear cut. I presented you the proofs from the Quran and a hadith. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So two dhabihad from whom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is proud to be. Any non-believer, Rasulullah can never claim that I belong to so and so person. And if somebody, as I mentioned, if somebody, after knowing, after learning the truth, he still insists, well, may Allah resurrect you with such a prophet whose elders were non-believers. Should I say that? خدا تمہیں انہی کے ساتھ معشور کرے کہ جن کے ماں باپ ایمان نہیں رکھتے تھے. Have fear of Allah. خدا سے ڈرو. اللہ پاک کے رسول کے بارے میں بنا علم کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی. جب وہ موجود ہو ان کے سامنے ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کی جا سکتی. اگر اللہ کے رسول کچھ فرما دیں ان کے فرمانے کے بعد اپنی رائے نہیں دی جا سکتی. یہ سارے نصب العین مومن ہیں. یہ ایک ضابطہ حیات مومن ہے. سورہ مارکہ حجرات بہترین اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا جب اللہ کی آیات آ چکیں اور کوئی بندہ آیات خدا کے آنے کے بعد بھی نہ مانے تو اگلی امتوں کے لیے خدا نے یہی تو فرمایا ہے نا کہ انہوں نے کفر اختیار نہیں کیا, انہوں نے گمراہی اختیار نہیں کی, انہوں نے دل نہیں تبدیل کیا. یہ ساری باتیں یہ کیوں کیا سب؟ الا من بعد ما جاءہم العلم باغیا بینہم. ان کے پاس علم آ جانے کے بعد بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارے کام کیے. ماننا نہیں چاہتے تھے. بس یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا. وہ ساری آیات جو ہیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے, بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو نبی اکرم کے والدین کو میرے منہ میں خاک کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے. پلیز ہیو اے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزادارو, امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں, دو مشہور روایات ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہمارے بڑے معتبر بڑے بزرگ عالم ہیں, وہ اپنی کتاب امالی میں, عیون اخبار رضا میں, دوسری کتب میں حضرت ابو سلط ہراوی, یہ امام رضا علیہ السلام کے بڑے عالم صحابی تھے, ان سے ناقل ہیں, ان سے نقل کرتے ہیں کہ جب آج کے مشہد میں امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے مامون کے ساتھ, تو مامون نے امام کو طلب کیا. اس سے ایک دن پہلے حضرت ابو سلط فرماتے ہیں کہ مولا رضا نے مجھے فرمایا کہ اے ابو سلط, کل مامون مجھے اپنے دربار میں بلانے والا ہے, اور جب میں دربار میں مامون سے مل کر واپس آؤں نا تو میری حالت کو دیکھنا. اگر تم دیکھو کہ میری عبا میں نے اپنے سر کے اوپر اوڑھی ہوئی ہے, اگر دیکھو کہ میرا سر میری عبا سے پوشیدہ ہے تو میرے ساتھ کوئی بات مت کرنا, کیونکہ اس وقت میرے اندر کلام کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور اگر دیکھو کہ میری عبا میرے شانوں پر ہے تو پھر تم مجھ سے بات کر سکتے ہو. عزادارو, حضرت ابو سلط کہتے ہیں کہ اگلے دن بالکل اسی وقت کے جیسا مولا نے فرمایا تھا, اس مامون کے کارندے آئے, آ کر امام علی مقام کو لے گئے کہ آپ کو خلیفہ نے یاد کیا ہے. حضرت ابو سلط کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا پیچھے پیچھے امام کے. جب ہم داخل ہوئے نا اندر تو آگے مامون کے آگے رنگا رنگ کے پھل میوہ جات رکھے ہوئے تھے تشتوں میں.
مامون کے ہاتھ میں انگوروں کا ایک گچھا تھا، اس کمبخت نے اس پر پہلے ہی علامت نشانی لگائی ہوئی تھی، اس نے 2-3 دانے اس میں سے کھائے کہ جس میں زہر نہیں تھا، باقی دانوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ عزاداروں اس نے کہا امام سے کہ آپ نے یا ابن رسول اللہ اس سے اچھا کوئی انگور دیکھا ہے کبھی؟ امام نے فرمایا جنت کا انگور اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھائیے۔ امام نے کہا نہیں مجھے طلب نہیں ہے، میرا انگور کھانے کا جی نہیں چاہ رہا۔ اس نے کہا نہیں کھائیے، تھوڑا سا کھائیے۔ اس نے بڑا اصرار کیا۔ عزاداروں جب امام نے آگے سے کہا نا کہ خلیفہ مجھے انگور کھانے سے معاف رکھو، ایک مقام پر اس کمبخت نے اپنا لہجہ بدلا۔ وہ شقی کہنے لگا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کو لازماً یہ انگور کھانا ہے، یعنی آپ کو یہ کھانا پڑے گا۔ عزاداروں اس نے ساتھ میں ہاتھ سے تالی بجائی اور اس کے دربان جو تلواروں سے مسلح تھے وہ نمودار ہوئے پردوں کے پیچھے سے۔ اب امام علی مقام نے جب یہ دیکھا تو امام نے بڑھ کر اس انگور میں سے 3 دانے کھائے۔ شیخ صدوق کی اس روایت کے مطابق 3 دانے امام نے کھائے، اور 3 دانوں میں اتنا کشندہ زہر تھا، وہ اتنا تیز اور اتنا سریع الاثر زہر تھا کہ امام کے ہاتھ سے باقی گچھا چھوٹ کر زمین پر نیچے گر گیا، اور اسی وقت امام علی مقام بلند ہوئے اور چلنے لگے۔ تو مامون کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ الا این، اے فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے الا حیث وجہتنی، جہاں پر تم نے مجھے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ عزادارو ابو سلط کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام باہر نکلے تو امام نے اپنے سر کو عبا سے پوشیدہ کر لیا، عبا اپنے سر پر لپیٹ لی، اور آہستہ آہستہ نہایت غم و اندوہ اور مظلومیت کے عالم میں چلتے ہوئے خانے میں تشریف لائے، اور مجھ سے کہا کہ ابا سلط گھر کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دو اور اب کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دینا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولا جب اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اب امام کے بدن میں اتنی سکت نہ تھی کہ امام اپنے بستر پر بیٹھتے۔ دقت سے لکھا ہے شیخ صدوق نے، وہ کہتے ہیں بے جان بدن کے ساتھ امام اپنے بستر پر گر گئے۔ میں بڑا غمگین ہوا، میں بڑا افسردہ ہوا۔ مولا کے حکم کے مطابق میں نے دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ ابھی میں دروازے کو بند کر کے صحن کے وسط میں آیا ہی تھا تو میں نے دیکھا میرے پیچھے ایک خوبرو جوان کھڑا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ ہو امام رضا کا ہم شکل تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بندہ اتنی جلدی کہاں سے آ گیا؟ میں نے پوچھا ہے بندہ خدا میں نے ابھی دروازہ خود بند کیا، آپ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا کہ جو خدا مجھے پلک جھپکنے میں مکہ اور مدینہ سے یہاں لا سکتا ہے وہ اس دروازے سے بھی مجھے گزار سکتا ہے۔ میں تمہارا مولا محمد ابن رضا ہوں اے ابا سلط، میں تمہارا امام اور اپنے بابا کا جانشین ہوں۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر امام جواد اندر کی طرف چل پڑے۔ امام رضا علیہ السلام کا ایک دردناک جملہ سنیے گا اور آپ کی مصیبت کو تمام کرتا ہوں۔ عزادارو ابا سلط کہتے ہیں کہ امام رضا کے بدن میں جان نہ تھی حرکت کرنے کی، لیکن جب انہوں نے امام جواد کو آتے ہوئے دیکھا تو امام نے اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے دردناک انداز میں کہا بیٹا آج مجھے میرے بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ عزادارو امام جواد کو سینے سے لگا کر امر امامت ان کے سپرد کیا۔ امام جواد نے بابا کا جنازہ پڑھایا، تابوت تیار کیا۔ بس انہی امام رضا سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عزادارو امام رضا فرماتے ہیں جب میرے بابا حسین کا سر، میرے دادا حسین، میرے جد حسین کا سر یزید کے سامنے لایا گیا نا تو یہ یزید ملعون شطرنج کی بازی کھیل رہا تھا اور ساتھ میں یہ شراب پی رہا تھا، اور جب بھی یہ بازی جیتا تو یہ شراب کے جام لڑاتا اور کمبخت جو باقی شراب بچتی اس کو میرے بابا کے تشت کے اوپر گرا دیتا۔ عزادارو امام نے فرمایا ہمارے شیعوں جب بھی تم کسی وقت بھی تمہاری نگاہ کہیں پر شراب پر پڑے یا شطرنج پر پڑے تو ہمارے مظلوم جد حسین کو یاد کرنا اور اس وقت اس فقہ اور شراب سے بیزاری کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ او اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ بحق امام رضا علیہ السلام ہم سب کو ان مزایا اور یہ جو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثواب ہائی مجلس ہیں، ہمیں ان سب ثوابوں سے نواز۔ ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بچوں کو، ہم سب کو مل کر عزاداری امام حسین منانے میں کامیاب فرما۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت کرنے اور اس کے پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر کی زیادہ سے زیادہ معرفت عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ واصحابہ وانصارہ۔ ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، جواب المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، تو المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، تو ہے مسیحا ہے جہاں، شاہ خراسان لقب، یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرا با ادب، حارد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ ہوئی بھی دعا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ بینائی بھی دیتا ہے تو، گویائی بھی دیتا ہے تو، مانگے اگر تجھ سے کوئی، دانائی بھی دیتا ہے تو، تو بھی تو باب علم ہے، تو بھی تو ہے مشکل کشا، نانا نبی دادا علی خیر النساء خیر الوراد، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ تیری کرامت نظر شب ہو کہ ہو وقت سحر، کہتا ہے ہر زائر تیرے روزے کے جالی چوم کر، مشہد مقدس ہو گیا تو نے جو آ کر دی اذاں، نانا نبی دادا کبھی باقی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔
تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گماں، جنوں ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا اور بادشاہ، نانا نبی دادا علی دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم گلی گلی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم گلی گلی چھے، غم نے دل میں بسا لئی میں، دعائے زارا مڑی گئی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم ہوے تا دنیا امون سمجھے، ہوے تا دنیا امون جانے، ہمارا آقا حسین مولا، ہمارا مولا علی علی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم انہیں نہ بدرو احد نہ خندق، لڑائی خیبر نکل رہی چھے، بہادری ماں علی نسا میں، بتاؤ کوئی برابری چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم گلی گلی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم وفائے عباس شو وفا چھے، فرات سجدہ کری رہے چھ، فرات یوں پہ کری نہ قبضو، نہ بوند پانی نہ جیڑ پیجو، وفائے عباس شو وفا چھے، فرات سجدہ کری رہی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم جوان اکبر نہ دل تھی برچھی، نہ کاڈی مولا رڑی رہا چھے، سلام صبر حسین تم نے جگر میں برچھی رہی گئی چھے، حسین نو غم جرا تھی دی میں بولا زینب، جرا تھی دی میں جگڑ زینب، کہ لاش میدان میں نہاڑی، سکینہ بی بی ڈری گئی چھے، حسین نو غم حسینی ماتم مڑی جا زندان تھی رہائی، علی نی پتری رڑی نے بولی، کہ مارا بائی نی ایک نشانی، قید خانہ رہی گئی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم گلی گلی چھے، حسین نو غم شہر شہر چھے، حسینی ماتم گلی گلی گئے، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، صلوات و سلام آپ پر فاطمہ زہرا، ہم آئے ہیں پرسے کے لیے فاطمہ زہرا،
सलवात सलाम आप पर मज़ारा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़ारा। कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, कानों से सकीना के उतारे गए गौहर, ज़ैनब की बिछीनी है रिदा फातिमा ज़ारा। सलवात सलाम आप पर है फातिमा ज़ारा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़ारा। ऐ रब्बे जहाँ पंचतन पाक का सदका इस कौम का दामन गम शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सम, बूढ़ों को हबीब इब्न मज़ाहिर की नज़र दे। माओं को सिखा सानी ज़ारा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। बच्चों को अता कर वलवला औन मोहम्मद, हर एक जवान को अली अकबर का जिगर दे। ऐ रब्बे जहाँ तुझे सज्जाद का सदका, बीमार जो हैं उनको शफा याब तू कर दे। और जो चादर ज़ैनब की आज़ादार है मौला, महफूज रहें ऐसी ख्वातीन के पर्दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस शब्बीर की खातिर हो वो घर दे। मुफलिस पे ज़रो लाल और जवाहर की हो बारिश, मकरूज़ का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। متوجه زيارة وارثة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد،
السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أسفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نسحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة استهلت منك المهارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا أنيس الفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد جل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Someone Yujib for the speedy recovery of all the marid and acceptance of our amal, especially our majalis. Bismillahir Rahmanir Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. There is a request for Surah Mubarakah Fatiha for Marhum Muhammad Hassan, Muhammad Ali and Muhammad Raza, Muhammad Ali and all of your own Marhumin,
all the Shuhada, anybody who has ever served the cause of Imam Hussein alayhi salam, especially our center's volunteers. Ma dhikre salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah.